السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبراں رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام نذر کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس کا دوسرا عشرہ بھی مکمل ہونے کے قریب ہے۔ پہلا عشرہ جس کو حدیث شریف میں عشرہ رحمت کہا گیا ہے، دوسرا عشرہ جسے عشرہ مغفرت کہا گیا ہے، عشرہ مغفرت بھی مکمل ہونے کو ہے، اور اب تیسرا عشرہ جس میں اللہ تعالی روزے داروں کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، وہ تیسرا عشرہ بھی شروع ہونے والا۔ روزہ رکھنے کی فضیلت اور اہمیت احادیث میں اس کثرت کے ساتھ آئی ہے کہ مختصر سے وقت میں انہیں بیان کرنا ناممکن ہے، مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ احادیث کریمہ کی روشنی میں روزہ رکھنے، خاص طور سے ماہ رمضان کے فضائل و برکات اور حسنات پر کچھ گفتگو کریں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، عام طور سے وہ حدیث شریف علماء کرام بیان بھی کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم، یعنی ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی اس کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں، نیک اعمال ہوتے ہیں، تو ان کا بدلہ 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ مگر روزے کے تعلق سے خاص طور سے حدیث شریف میں آیا، بلکہ حدیث قدسی ہے، مسلم شریف اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا الصوم، یعنی سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود دیتا ہوں۔ اس حدیث شریف کے تعلق سے علماء کرام نے یہ تشریح فرمائی ہے، چنانچہ جلیل القدر امام
امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صحیح مسلم میں اس حدیث شریف کے تحت ارشاد فرمایا کہ مومن کے سارے اعمال صالحہ تو اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں، مگر خاص روزے کے تعلق سے حدیث شریف میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یعنی سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں۔ آخر روزے کی تخصیص میں کیا حکمت ہے کہ اس طرح سے روزے کا اہتمام فرمایا گیا ہے ذکر میں؟ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیگر اعمال صالحہ میں ریا کا دخل ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ دکھاوے کے لیے بظاہر وہ عمل صالح کر رہا ہو، لیکن روزے کے بارے میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، روزے میں ریا کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے خاص طور سے روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الا الصوم، سوائے روزے کے، اور خاص اس کے تعلق سے یہ بھی ارشاد ہوا کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی میں خود اس کی جزا دیتا ہوں، میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور اعمال صالحہ کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو ملائکہ کو مقرر فرمایا ہے، مگر خاص روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود اس کی جزا دیتا ہوں، بلا کسی تمثیل اور تشبیہ کے۔ اس کا مطلب یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے دنیا میں اگر کسی نے کوئی عمل کیا، یا دنیا میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں جس پر انہیں مزدوری مل جایا کرتی ہے، مزدوری دینے کے لیے کمپنی کا مالک ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو مقرر کرتا ہے، مینیجر مقرر کرتا ہے کہ مہینہ مہینہ انہیں تنخواہ دینی ہے، انہیں اجرت دینی ہے۔ تو اس مالک نے جو مقرر کیا ہے اجرت، وہ مینیجر اپنی اختیار سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کی طرف سے، مالک کی طرف سے جتنی اجرت دینے کا حکم اسے دیا گیا ہے بس اتنے ہی دے سکتا ہے، اپنی طرف سے کوئی اضافہ اس میں وہ نہیں کر سکتا ہے، بلا کسی تشبیہ و تمثیل کے۔ اس کا مطلب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اور اعمال صالحہ پر جو اجرت مقرر ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ملائکہ کو جو حکم دیا گیا ہے کہ کس عمل پر کتنی اجرت دینی ہے، کتنا بدلہ دینا ہے، ملائکہ اتنا اجر دے دیا کرتے ہیں حکم الہی سے۔ مگر خاص روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں، میں خود اس کی جزا دیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ بے حساب اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ بندے کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم اجر روزہ رکھنے پر عطا فرمایا کرتا ہے۔ اور روزے کی اسی خصوصیت کی وجہ سے ایک خاص حکمت علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف ہے، اس حدیث شریف کے تحت علماء نے یہ حکمت ذکر کی ہے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے دو نمازوں کی پابندی کرے، خاص طور سے یعنی فجر اور عصر کی پابندی کرے، پابندی کے ساتھ خاص طور سے یہ دونوں نمازیں ادا کرے، ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث شریف کے تحت علماء نے یہ بیان فرمایا ہے۔ بڑی مشہور کتاب ہے مرقات المفاتیح، اس میں
امام جلیل الشان محدث مکی حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تحریر فرمایا اس حدیث شریف کے تحت کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے پاس نیکیوں کا ڈھیر ہوگا، نماز روزہ اور دیگر اعمال صالحہ کا اس کے پاس ڈھیر ہوگا، اس کے نام اعمال میں بہت ساری نیکیاں لکھی ہوں گی، مگر اس کے اوپر بندگان خدا کے کچھ حقوق بھی ہوں گے جن کو اس نے دنیا میں ادا نہیں کیا ہوگا۔ مثلا کسی کو اس نے اپنی زبان سے کوئی تکلیف پہنچا دی، اس کا حق اس سے متعلق ہوگا، یا یہ ہے کہ کسی کی اور کوئی حق تلفی اس نے کر دی، بہرحال لوگوں کے اس کے اوپر حقوق ہوں گے، اور قیامت کے دن صاحب حقوق اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس شخص کے وہ سب دامن گیر ہوں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلاں، میرا تمہارے اوپر دنیا میں یہ حق عائد ہوتا تھا مگر تم نے یہ حق مجھے ادا نہیں کیا، اے فلاں تو نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی اور میں دنیا میں تو عاجز تھا، میں تم سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا، اے فلاں میرا تمہارے اوپر یہ حق عائد ہوتا ہے، تم نے وہ حق ادا نہیں کیا ہے، اے فلاں وہ حقوق ہمیں چاہیے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ وہ قیامت میں ان کے حقوق کو کیسے ادا کر سکتا، اس لیے ایسی صورت میں وہ یہ کہے گا کہ اے فلاں میں تو اس حق کو یہاں پر ادا نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس جو نیکیاں ہیں تم اس حق کے بدلے میں میری وہ نیکی لے لو۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ فَيَأْخُذُونَ حَسَنَاتِهِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الصَّوْمُ، یعنی جو حقدار ہوں گے جن کے حقوق اس کے اوپر عائد ہو رہے ہیں، وہ حقوق والے اس کی ساری نیکیاں لے لیں گے اپنے حق کے بدلے میں، سوائے روزے کے، کہ روزے کی نیکی ایسی نیکی ہوگی کہ اس نیکی کو وہ سب نہیں لے سکتے۔ اور روزے کی نیکی کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا اور علماء نے بھی اس کی صراحت فرمائی ہے کہ روزے کی نیکی وہ اس لیے نہیں لے سکتے ہیں کہ روزے کی یہ خصوصیت ہے، حدیث قدسی میں ارشاد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں، میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو چونکہ روزے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، میں اس کی جزا دیتا ہوں، اس لیے وہ حقدار جو ہوں گے اس کی ساری نیکیاں تو لے سکتے ہیں قیامت کے دن، مگر روزہ ایک ایسی نیکی ہوگا کہ روزے کو لوگ نہیں لے سکتے ہیں، اس نیکی کو نہیں لے سکتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن یہی روزہ اس کی نجات کا سبب بنے گا اور یہی اس کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات ثابت ہوگا۔ یہ فضیلت اور اہمیت خاص روزہ رکھنے کی ہے۔ مگر پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان شریف کا مہینہ بڑی ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، مگر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی احکام ہیں کہ ہمیں اپنے روزے کو بالکل صاف ستھرا رکھنا ہے،
یعنی گالی گلوچ سے پرہیز کرنا ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، بلکہ ہر حال میں ہم اس مہینے میں ہمیں صبر و شکر سے خاص طور سے کام لینا، بلکہ حدیث شریف میں ماہ رمضان کو کہا گیا ہے کہ وہ ہوا شہر الصبر، یعنی رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ۔ صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار رمضان شریف میں دن میں کھاتا پیتا نہیں ہے، بھوک پیاس پر صبر کرتا ہے اور نفسانی خواہشات سے باز رہتا ہے، اس طرح سے وہ صبر کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر رمضان شریف میں روزے دار سے کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، کوئی بد زبانی کرے، تو ایک نفسیاتی چیز ہے کہ آدمی جذبہ انتقام میں آ جاتا ہے، انتقام غالب آ جایا کرتا ہے، چنانچہ جذبات میں آ کر کے یہ بھی کبھی گالی گلوچ دینے لگتا ہے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ صبر کا مہینہ، کہ اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، کوئی بدزبانی کرنے کی کوشش کرے، یعنی گویا وہ آپ کو ورغلائے کہ آپ بھی بدزبانی کریں، تو ایک روزے دار کو ہرگز نہیں بدزبانی کرنی ہے، بلکہ صبر سے کام لینا ہے۔ اس سے یہ کہنا ہے کہ انا صائم، کہ میں روزے دار ہوں، کہ تم بدزبانی کر لو میرے ساتھ، لیکن میں تمہارے ساتھ بدزبانی نہیں کر سکتا، میں روزے دار ہوں، روزے کو مجھے پاک و صاف رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، ہر طرح کی بدزبانی اور آلودگی سے مجھے اسے پاک و صاف رکھنا ہے، اس لیے میں تیرے ساتھ بدزبانی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی، یہ رمضان شریف کا مہینہ یہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ، اور جو بندہ خاص اس مہینے میں صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یعنی صبر کا ثواب جنت، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے حسنات و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔